نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ آسمانوں اور زمین کا لفظ قرآن پاک میں ساری کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یونیورس کے لیے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی ساری کائنات کا نور ہے۔ نور کیا چیز ہے اور اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہی نور ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالی نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں نور ہوتا۔ نور کیا چیز ہے؟ نور وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں نظر آتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت روشنی نہ ہو تو ہم کو کچھ بھی اپنے سامنے نظر نہ آئے، یعنی چیزیں موجود ہیں لیکن ظاہر نہیں ہو رہی۔ تو نور چیزوں کو ظاہر کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ نور جو خود سے خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے۔ نور کا لفظ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خصوصاً علم ہدایت کے لیے۔ اس کے برعکس جہالت کو تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جہالت تاریکی، ڈارکنس، اور ظلمت ظلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ اسی کے ذریعے حقائق کا علم اور سیدھے رستے کا علم انسان کو مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو روشن کرنے والا بھی ہے، ظاہر کرنے والا، اور پھر آسمان و زمین کی ہر چیز کو راہ دکھانے والا کہ اس کو کرنا کیا ہے، ٹھیک؟ اور پھر انسانوں کو راہ دکھانے والا بھی۔ اسی لیے قرآن پاک کو بھی قرآن میں نور کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی صفات کے اعتبار سے، ذات نہیں، صفات کے اعتبار سے ایک نور ہے جسے سراج منیرہ کہا گیا۔ ان دونوں کے ذریعے تاریکیوں میں روشنی ہوتی ہے، یعنی زندگی کی گمراہی کی تاریکیوں میں، اور ہدایت نصیب ہوتی ہے انسان کو۔ جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، اندھیرے کو مٹاتا ہے، اسی طرح حدیث سے اللہ کا نور ہونا ثابت ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں دعا تھی کہ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تیرے ہی لیے ہے تعریف، تو ہے آسمان و زمین کا نور، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو ان کے درمیان ہے۔ بس اللہ کی ذات بھی نور ہے، اس کا حجاب بھی نور ہے، اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق بھی وہی ہے۔ ہر روشنی اسی کی طرف سے آتی ہے، اس کا عطا کرنے والا اور اس کی رہنمائی کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ امام غزالی نے کہا ہے کہ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ۔ یہ لفظ ذرا بول دیتی ہوں، کبھی شاید یاد آ جائیں یا پڑھیں تو محسوس کریں۔ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کا نام بھی آیت نور ہے۔ کبھی بھی قرآن میں اس کی طرف ریفر کرنا ہو تو کیا کہیں؟ آیت نور میں ایک بات بتائی گئی ہے۔ اور اس کو آیت نور بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں نور ایمان، ایمان کے نور اور کفر کے اندھیرے کو بہت اچھی طرح واضح کیا گیا ہے، ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ نور کیا چیز ہے؟ جو خود اپنی ذات سے ظاہر اور روشن ہو، اپنی ذات سے ظاہر اور روشن ہو، اور دوسری چیزوں کو ظاہر اور روشن کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے اور ہر چیز کو نور بخش بھی رہا، ٹھیک ہے؟ تفسیر مظہری ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ نور دراصل اس کیفیت کا نام ہے، اس حالت کا نام ہے
جس کو انسان کی دیکھنے کی قوت سب سے پہلے دیکھتی ہے. یعنی انسان جو دیکھتا ہے نا تو دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے. تو سب سے پہلی چیز جو انسان کی آنکھ کو دیکھنے کے لیے بھی درکار ہوتی ہے وہ نور ہوتا ہے. اسی کہتے ہیں نا آنکھ کا نور. آنکھ میں نور نہیں، نابینا، جس کی آنکھوں میں نور نہیں. اب آپ دیکھیں دیکھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی، ایک آپ کی آنکھ کا نور اور دوسرا ظاہر کا نور. اگر کمرے میں اندھیرا ہے اور آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے تو بھی آپ دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح اگر کمرے میں تو روشنی ہے مگر آپ کی آنکھوں کا نور کوئی نہیں تو کیا ہے؟ آپ دیکھنے کے قابل نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے تو اس کے ایک معنی تو کیا ہوئے کہ ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ وہ نور ہے تو کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے تو بس ہمارے لیے جیسے کہتے ہیں نا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ، تب آپ ہاتھ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ کے نور کو بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ، بس سمجھنے کی ضرورت. ہم اس کو تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کہ مثلا اللہ تعالیٰ کا نور ٹیوب لائٹ کی طرح ہے نعوذ باللہ یا بلب کی طرح ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، نہ ہم کو کہنا چاہیے. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے نہیں. بس ہمارے سمجھنے کو کہہ دیا گیا کہ وہ نور ہے. اور آسمان و زمین کا نور ہے کا کیا مطلب ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ظاہر ہیں یہ سب اس کے ظاہر کرنے سے، اس کی روشنی سے چمک رہی. ٹھیک. پھر اسی طرح اسی لیے اس کا معنی ائمہ تفسیر نے کیا کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ منور ہے، یعنی ہر چیز کو روشن کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے. اس کو پیدا کیا اور اس کو ظاہر کیا، اس کو وجود بخشا اور سب کو دکھایا. اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے چاہے ہم موجود بھی ہوتے. تو پھر اللہ اگر ظاہر کرنے والا ہے، نور دینے والا ہے، روشن کرنے والا ہے، تو اس کو نور کیوں کہا گیا؟ پھر قرآن میں بھی کہا گیا، حدیث میں بھی کہا گیا. تو یہ مبالغے کے لیے. ٹھیک ہے. مبالغے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کی بہت کثرت اگر بتانی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اسی چیز سے، مثلا یہ کہنا کہ فلاں بہت بہادر ہے، یہ ایک عام سا جملہ ہے. اگر کہا جائے کہ فلاں شیر کی طرح بہادر ہے تو یہ پہلے جملے سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں شیر ہے تو یہ جو تیسرا جملہ ہے یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. کسی کو کہنا کہ وہ نور کی طرح ہے وہ کم درجے کی بات ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں خود ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، تو وہ کیا ہو گیا کہ حد درجہ مبالغے کی جو کیفیت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ ہی نور دینے والا ہے نا، منور ہے اصل میں تو اس کا معنی. تو ایک تو یہ ہوا کہ ہر چیز کو اس نے جو ظاہر کیا اور وجود دیا. اور پھر جیسے وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. یہ جو ثم ہدا ہے نا کہ اس کی رہنمائی کی، یہ ہے دراصل دوسروں کو روشن کرنا، دوسروں کو راہ دکھانا، کائنات کی ہر چیز کو اپنا اپنا کام کرنا جو سکھایا، الیکٹران اور پروٹون کو جو حرکت کرنا سکھایا. تو یہ دراصل کہاں سے رہنمائی آئی؟ اللہ نے رہنمائی کی. اور یہ رہنمائی دراصل کیا ہے؟ اس کا وہ نور ہے جو وہ بندوں کو یا چیزوں کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا، ایک تو اس کی ذات سراپا نور. اور اس کو سراپا نور کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ نور دینے والا ہے، اسی کی ذات سے سارا نور پھوٹا، یعنی ہر چیز وجود میں آئی اور نظر آئی اور ہر ایک کو راہ ملی، اور وہی نور ہدایت دینے والا. منور میں جہاں ایک یہ روشنی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ایک یہ ہے، اور ایک مراد جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ نور سے مراد نور ہدایت ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرا سوچیں، تخیل میں لائیں. جب آپ بولیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اللہ نور السماوات والارض. جب اللہ کا تصور دل میں لاؤ کہ وہ کیا چیز ہے تو بس روشنی ہی روشنی، نور ہی نور کا. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عموماً بہت سی ایسی چیزیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے اور اس کا ہاتھ کیسا ہے، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی.
جب آپ کسی ایسی چیز کا تصور لاتے ہیں جو سراپا نور ہے، اس نور کو آپ ڈیفائن کیسے کریں؟ آپ کر نہیں سکتے. تو اس طرح اللہ کی ذات کا تصور لانے میں بھی ہم کو آسانی ہوتی ہے. اللہ نور السماوات والارض. تو ایک معنی کیا آتا ہے کہ وہ خود نور ہی نور ہے. دوسرا معنی کیا آتا ہے کہ یہ جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے نا ہمارے آس پاس، یہ سب اس کے نور کی وجہ سے، کہ اس نے ان سب چیزوں کو تخلیق کر کے ایک ایسی روشنی پیدا کی ہمارے لیے کہ ہم ان سب چیزوں کے وجود کو دیکھ رہے ہیں. یہ سب اسی کی وجہ سے ہے، تخلیق بھی اسی کی. اور پھر اس کے بعد اگلی بات کیا؟ رہنمائی کے معنوں میں بھی نور ہے، کہ وہ اپنی حکمت اور قدرت اور علم کے ساتھ ہر چیز کو گائیڈ کر رہا ہے. ستاروں کو بھی، سیاروں کو بھی، پودوں کو بھی، پرندوں کو بھی، نباتات کو، جمادات، حیوانات، ہر چیز کو. پھر اسی آیت کو لیں، آتا کل شیء خلقہ. یہ جو خلق ہر چیز کو ملی، ساخت، یہ کیسے ظاہر ہوئی؟ اسی کے نور سے. اور ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں جو کام کر رہی ہے، اپنے اپنے راہ پہ جو چلی جا رہی ہے، یہ بھی پھر ایک نور ہی ہے. اس کے نور کی وجہ سے ہے، وہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں آگے چلتے ہیں. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال. اس کے نور کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ضروری ہے. اب یہ مثل نور ہی کیا ہے، یعنی اس کے نور کی مثال کیا ہے، اس کے نور کو سمجھیں گے کیسے؟ ہم آگے آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی طرف آتی ہوں. مثل نور ہی کی ایک ضمیر خود اللہ تعالی کی طرف ہے، کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے. اور دوسرا معنی کیا کیا جاتا ہے کہ وہ نور جو ہدایت کی شکل میں ایک بندہ مومن کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے، اس کی مثال کیسے ہے. مثل نوری ہی کی ضمیر ہی کو سمجھنا ضروری آگے بڑھنے سے پہلے، تب مثال سمجھ آئے گی. ہی کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ نمبر 1 خود اللہ تعالی کی طرف، اور نمبر 2 اس نور ہدایت کی طرف جو اللہ نے ایک بندہ مومن کو دے رکھی ہے. ہدایت کے معنوں میں پہلے بھی 2 یہی معنی کیے گئے نا. ٹھیک ہے، اب کیسے ہے وہ؟ مثل نورہ کمشکاتن، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے. تاک کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے پرانے زمانے کی بلڈنگز میں چراغ رکھنے کی وہ چھوٹی سی شیلف دیکھی ہوگی جو دیوار کے اندر ہی بنی ہوئی ہوتی. ہم اس کو عموماً تاکی بولتے ہیں، کوئی تاک کہتے ہیں، کوئی تاکی کہتے ہیں. اندر ہی کھدی ہوئی ہوتی ہے، اندر ہی بنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سیدھی دیوار کے اندر ایسے عموماً اوپر سے ٹرائنگل شیپ اور پھر نیچے سے ذرا لمبی، اور آگے بعض اوقات تھوڑی بڑی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی بڑی ہوئی ہوتی، لیکن ایک مستقل جگہ ہے. جب لائٹس نہیں ہوتی تھیں، جیسے اب بھی بلب بعض اوقات لگانے کے لیے خاص شیڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر بلب لگایا جاتا ہے، تو اسی طرح پرانے زمانے میں تیل کے چراغ ہوتے تھے. تو اگر تیل کے چراغ کو آپ کبھی بیس پہ رکھ دیں کبھی نیچے، تو بہت خطرہ ہوتا ہے کہ تیل کے گرنے سے وہ آگ جو روئی کے ساتھ یا اس کی جو بتی ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جہاں جہاں تیل گرے وہ ساری اس جگہ کو آگ کیچ کر لے. تو اس میں بہت خطرے کی بات ہوتی. اس لیے لوگ کیا کرتے تھے، بچوں کی پہنچ سے اونچی ہوا کے دباؤ سے بچنے کے لیے ذرا اندر کو کھدا ہوا ایک ایسا آلہ سا بنا ہوتا، پنجابی میں اس کو آلہ بھی بولتے ہیں، تاک بنا ہوتا تھا، ایک الماری کی قسم کی شیلف بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ ایک تاک ہے. ٹھیک ہے، ایک تاکی ہے. فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. تصور میں لا رہے ہیں آپ؟ ایک تاکی ہے، اس کے اندر دیا پڑا ہے. ٹھیک، مصباح کا ترجمہ یہاں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیا. اچھا، یہ دیا جس تاک میں رکھا ہوا ہے، فی زجاجتن، اس میں شیشہ بھی ہے. جیسے لالٹین ہوتی ہے نا، لالٹین دیکھی ہوئی؟ لالٹین جو ہوتی ہے جہاں سے اس کا شعلہ نکل رہا ہوتا ہے اس کے آس پاس ایک شیشہ لگا ہوتا ہے. اچھا، بعض آپ نے چراغ دیکھے ہوں گے کہ جن کے اوپر سے شیشہ رکھ دیا جاتا ہے. اچھا، وہ شیشہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ ہوا سے بچ سکے. اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے کہ شیشے میں جا کے اس کی چمک میں اور اضافہ ہو جاتا ہے.
فرمایا کہ یہ جو تاک میں چراغ یا دیا رکھا ہوا ہے یہ ایک شیشے میں بھی بند ہے، یعنی اس کے آگے شیشہ ہے. شیشہ کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، شیشہ ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، یعنی بالکل کرسٹل کلیئر شیشہ. اچھا کرسٹل میں آپ دیکھیں نا کہ جب اسی لیے شینڈلیئر میں وہ کرسٹل لگاتے ہیں کہ اس کے مختلف وہ جو ہے رنگ اور وہ خوبصورتی چمک میں اور لائٹ کی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو مزید بکھیرنے کا کام دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو شیشہ ہے یہ عام شیشہ نہیں ہے. اب شینڈلیئر کو ذہن میں لائیں، کأنہا کوکب دری، چمکتا ہوا تارا ہے. جیسے ایک ہیرا ہوتا ہے نا، تو ہیرے کو اگر آپ ریفلیکٹ کریں کسی روشنی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہ چھوٹا سا ہیرا نہیں نظر آتا بلکہ ایک ستارے کی طرح چمکتی ہوئی چیز نظر آتی. یہ چراغ جلایا کس سے جاتا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، ایک بابرکت درخت سے روشن کیا جاتا ہے، اس کے تیل سے. زیتونۃ، جو زیتون کا درخت ہے، شجرہ مبارکہ ہے، برکت والا. کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو پیور تیل ہوتا ہے جس کی روشنی سب سے عمدہ ہوتی ہے وہ زیتون کے تیل کی ہوتی ہے. ہر لحاظ سے ویسے وہ بہتر ہے تیل، لیکن جلانے میں بھی سب سے بہتر ہے. ترکی کی مسجدوں کو اگر آپ میں سے کسی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں پر 400-500 سالہ مسجدوں کا رنگ روغن اور پینٹ سیاہ نہیں پڑا. پولوشن تو پہلے ہوتی نہیں تھی کہ گاڑیوں کو دھواں آ کے خراب کرے. اور جو مسجد کے اندر بھی چراغ جلائے جاتے تھے وہ زیتون کے تیل سے روشن کیے جاتے تھے. پھر وینٹیلیشن کا ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ ان کا دھواں مسجد کے ایک خاص حصے میں، جیسے ایگزاسٹ کی جگہ ہے، ایسے ہر جگہ نہیں جہاں دل چاہا ایک موری کی اور ایگزاسٹ لگا، نہیں، ایک خاص اینگل پر جہاں وینٹیلیشن جس طرف سے ہوتی تھی وہاں پر وہ دھواں اکٹھا کیا جاتا تھا. یعنی پورے سرکل میں وہ چراغ جل رہے ہیں لیکن دھواں اوپر سیدھا نہیں جا رہا، ہوا کے ساتھ، ہلکی ہوا کے ساتھ جو نیچرل گزرتی ہے ایک خاص آلے میں جا کے جمع ہو جاتا. آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا کہ قرآن مکہ میں نازل ہوا، مصر میں پڑھا گیا اور ترکی میں لکھا گیا. ترکی کی کتابت آج بھی سب سے خوبصورت کتابت ہے. لکھنے کے لیے اچھا قلم چاہیے، اچھی سیاہی چاہیے. تو ترکوں نے یہ جو طرز تعمیر اختیار کیا تھا، اس کے ذریعے زیتون کے تیل کا جو دھواں تھا اسے اکٹھا کیا گیا، اس کی سیاہی بنائی گئی جو پکی بھی تھی، ڈارک بھی تھی اور خوبصورت لکھائی کو ابھارنے کا کام دیتی تھی. تو یہاں پر اسی لیے اس تیل سے آگ جلانے کی تعریف بیان کی گئی. اب دیکھیں نا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ مبارک کہہ دیتے ہیں نا، اس کی کھال، چھال، گٹلی، پھل، پتے اور حتیٰ کہ لکڑی جلا کے اس کا دھواں وہ تک مبارک ہے. اس سے قرآن لکھا گیا، سب سے بہترین کتابت اس سے ہوئی. پھر اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی. تو برکت کا تصور تو آپ سمجھتے ہیں نا اسلام میں، جیسے کچھ لوگ بابرکت ہوتے ہیں، کچھ کھانے بابرکت ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کچھ خاص انداز بابرکت ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. بہرحال مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیہ، یہ شرقیہ غربیہ شجرہ کی صفت ہے، یہ ذرا یاد رکھ لیں. شجرہ یعنی وہ درخت جو ہے وہ کسی کھلے میدان میں ہے جس میں چاروں طرف سے دھوپ پڑتی ہے، اس کا کوئی مشرق اور مغرب نہیں، یعنی کسی طرف سے اس پہ سایہ نہیں. تو کھلے میدان میں جو پودا ہوتا ہے جس کو ہر طرف سے دھوپ پڑے، اس کا پھل زیادہ بہترین طور پر پکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو زیادہ بہترین پھل ہوگا اس کا تیل بھی زیادہ بہترین ہوگا. اگرچہ اس شرقیہ اور غربیہ سے کچھ اور سمجھانا بھی مقصود ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گی، ابھی صرف آپ اس کو سمجھ لیں. یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل، کس کا تیل؟ اس چراغ کا تیل، یضیء، روشن ہو جائے، خود ہی بھڑک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو. زیتون کا تیل بذات خود ایسا چمکدار ہے کہ اس تیل سے بھی ایک روشنی نکل رہی ہے. پہلے زمانے میں ڈبی میں بند کر کے تیل نہیں رکھتے، وہ دیے آپ نے اگر کبھی دیکھے ہو تو اوپر سے کیا ہوتے ہیں؟ کھلے ہوتے ہیں اور اس کی سطح پہ تیل نظر آ رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ جو اس تیل کی اپنی چمک ہے وہ بھی اتنی زبردست ہے کہ اس میں سے بھی روشنی پھوٹ رہی ہے.
مبارک تیل ہے نا، خواہ ابھی اس کو آگ نہیں بھی لگی، یعنی اگر اس تیل کو آپ ڈال کے بھی کہیں رکھے ہوئے ہوں تو بذات خود اس کے اندر بھی بڑی چمک ہے، اور وہ بھی یوں لگ رہا ہے جیسے ایک روشنی پیدا کر رہا ہو. اور ایسے کو اگر آگ لگائی جائے تو کیسی روشنی پیدا ہوگی؟ جو آگ لگے بغیر روشن ہو رہا ہے، تو آگ لگنے کے بعد، دیا سلائی جلنے کے بعد جب وہ تیل خود جلنا شروع ہوگا تو کیا روشنی دے گا، اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. نور علی نور، نور پر نور، نور کے سارے سامان ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. تاک جس میں شیشہ لگا ہو وہ بھی روشن، چراغ خود روشن، چراغ کی روشنی اور اس شیشے کی روشنی چمکتے ستاروں کی طرح، پھر جو اس میں تیل ڈالا گیا وہ بھی روشن. تو یہ ساری روشنیاں اکٹھی ہو گئیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. اب یہ اس کا اپنا نور کون سا ہے؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب یہ تو بات آپ کو ساری سمجھ آ گئی نا کہ مشکات اور مصباح اور زجاجہ اور کوکب اور شجرہ اور زیت اور شرقیہ غربیہ یہ سب کیا چیز ہے. اس کی تو وضاحت ہوگی نا، ایک پوری پکچر بن گئی ذہن میں. یہ پکچر بنے گی تو اب میں جو آئندہ بات کروں گی وہ جلدی سمجھ میں آئے گی.